بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہودی مذہب دنیا کے بڑے مذہبوں میں سے ایک مذہب ہے۔ یہودی قوم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوموں میں سے ایک قوم ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 48 انبیاء کرام علیہ السلام ان کے بیچ بھیجے۔ یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے۔ مذہب اسلام کی طرح یہودیوں میں بھی اذان دی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہودی مذہب میں اسلام مذہب کی طرح حلال جانور کی قربانی بھی کی جاتی ہے۔ لیکن ان کے طور طریقوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام مذہب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہودی مذہب میں دی جانے والی قربانی کے بارے میں، کہ یہودی مذہب کے لوگ کس طرح اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے سے پہلے وہ اس جانور کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے بس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہودی مذہب میں روزانہ 3 عبادتیں مقرر کی گئی ہیں، جن میں صبح اور دوپہر کی فرض عبادت ہے، جبکہ شام کی عبادت خود اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، یہودی مذہب میں یہ سب عبادتیں اس وقت تک لاگو نہیں ہوتی جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے، اور جب کوئی انسان یہ عبادت کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس نیت کے بعد تمام عبادتیں اس پر واجب ہو جاتی ہیں، اور پھر ان میں اور فرض عبادتوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودی مذہب میں تمام عبادتیں اپنے طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہیں اور باجماعت بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر یہودی مذہب کا یہ ماننا ہے کہ باجماعت عبادت کرنے میں زیادہ فضیلت ہے، اس لیے جب ان کی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم کو پکارتے ہیں۔ ان کی جماعت کو مکمل ہونے کے لیے کم سے کم 10 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ایک ساتھ ہو کر بھی یہ لوگ الگ الگ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، مذہب اسلام کی طرح یہودی مذہب میں بھی قربانی کی جاتی ہے، لیکن ان کا قربانی کرنے کا طریقہ مسلمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ یاد رکھیں کہ یہودی مذہب میں فرض قربانی کے علاوہ الگ الگ موقعوں پر اور الگ الگ طریقوں پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور انہی تمام طرح کی قربانیوں کو قربن کہا جاتا ہے۔ قربن قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب قریب ہوتا ہے، اور اسی لفظ کو انہی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے جن کاموں کو کرنے سے یہودی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے قریب ہو گیا۔ یہودی مذہب میں انہی جاندار اور حلال جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے جن کی قربانی مذہب اسلام میں مسلمان بقرہ عید پر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہودی مذہب کے لوگ فاختہ، مرغی اور ان جیسے بہت سارے پرندوں کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی یہ قربانی اناج کے طور پر بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ گیہوں، چاول، دال اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو بھی اپنی قربانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں لوگ جب بھی کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں تو عام طور پر اس قربانی کے جانور کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا حصہ خود قربانی دینے والا رکھتا ہے، جسے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پکا کر کھاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ کاہنوں کو دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ ان کی قربان گاہ میں رکھ کر جلا دیا جاتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہوتا ہے جس کو یہودی اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی اپنے کئی خاص مواقع پر یا اپنے خاص خوشی کے موقع پر قربانی دیتے ہیں۔ اس طرح کی قربانی میں پہلے یہودی اپنے قربانی کے جانور کو ساتھ لے جا کر اس کے ساتھ ناچ گانا کرتے ہیں، یعنی کہ اس قربانی کے جانور کے ساتھ وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کے بعد اس جانور کی قربانی کو اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر دی جانے والی قربانی کا سارا حصہ قربان گاہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہودیوں کے مطابق اس طرح کی قربانی کا سارا حصہ خدا کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ چند مخصوص مواقع یا اعمال کی صورت ساری قربانی کو صرف خدا کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا، جیسے قبش الفدا۔ تورات کے مطابق قبش الفدا اس جانور کو کہتے تھے
جس پر کسی کے گناہ لاد کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا تھا۔ تورات میں یہودیوں کو اس طرح کی قربانی کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہودیوں نے قربانی کرنا بند کر دی ہے، یعنی کہ اس وقت یہودی قربانی نہیں کر رہے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اسے صرف صدقہ و خیرات ہی مانا جاتا ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہودیوں نے قربانی کرنا کیوں بند کی؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کی قربان گاہ ہیکل سلیمانی میں بنی ہوئی تھی۔ اس کو ایک بادشاہ نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا تھا، جس کے بعد یہودیوں میں قربانی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ لیکن تورات کے مطابق اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا مسیح دجال ان کے بیچ آ جائے گا اور ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر تعمیر کر دے گا، جس میں یہودیوں کی قربان گاہ بنی ہوئی تھی، جس کے بعد ہم پھر سے قربانی کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ ان میں قربانی کی پرانی رسم پھر سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہودیوں کے مطابق ان کی قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دین اسلام کی طرح یہودی مذہب میں بھی نماز اور اذان کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہودی لوگ دن میں 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہفتے کے دن یہ لوگ ایک خاص نماز بھی ادا کرتے ہیں، جس طرح سے مسلمان جمعے کے دن خاص نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور 5ویں خاص نماز بھی ہے جسے نائلہ کہا جاتا ہے، جو سال میں صرف ایک بار ہی ادا کی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودی مذہب میں بھی نماز تنہا اور باجماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے اسلام میں باجماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے، اسی طرح یہودی مذہب میں بھی باجماعت عبادت کو افضل مانا گیا ہے، لیکن ان کی عبادت میں قرات بلند آواز میں کی جاتی ہے، جسے نیگون کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہودی مذہب کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند اور اونچا چبوترا موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہودی مذہب کے عالم مناجات پڑھتے ہیں، جسے ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بگل ہوتا ہے، جس کو بجا کر ارد گرد کے یہودیوں کو عبادت کی اطلاع دی جاتی ہے، جس کے بعد تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دین اسلام میں نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے انہی یہودیوں والے طریقوں کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے اس طریقے کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو دوستو یہ تو تھی یہودی مذہب کی اذان کی بات۔ آئیے اب بات کرتے ہیں یہودیوں کی نماز یعنی ان کی عبادت کے بارے میں۔ یاد رہے کہ دین اسلام کی طرح یہودیوں کی بھی نماز ہوتی ہے، لیکن ان کی نماز کا طریقہ مسلمانوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی نماز میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کی وجہ خدا کا شکر ادا کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے اور تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اس لیے ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے خدا کی تعریف کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اس لیے یہودی مذہب میں انفرادی اور اجتماعی دونوں نمازیں ہیں۔ انفرادی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ کسی بھی اہم موقع پر، جیسے کہ کوئی دکھ اور مصیبت پر، بیماری سے نجات حاصل کرنے پر یا خوشی کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ اجتماعی نماز دن میں صرف 3 مرتبہ ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح ہم مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح یہودی مذہب کی یہ 3 نمازیں ان کے خاص عبادت خانوں میں ہی کی جاتی ہیں، ویسے ہی جس طرح ہم مسلمان مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہودی لوگ بھی مسلمانوں کی طرح جب اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں، لیکن ان کا وضو مسلمانوں کے وضو سے الگ ہوتا ہے۔ دراصل یہودیوں کے وضو میں جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ ان کا لوٹا ہے، جس کے بغیر ان کا وضو نہیں ہوتا۔ یہودی سب سے پہلے اپنے اس لوٹے میں پانی بھرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ وضو کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی طرح نہ اپنا منہ دھوتے ہیں اور نہ ہی اپنے پیروں کو دھوتے ہیں اور نہ ہی سر کا مسح کرتے ہیں، بلکہ ان کا وضو کرنے کا طریقہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہودی لوگ اپنے لوٹے سے پانی لے کر اپنے ہاتھ کو 3 بار دھوتے ہیں اور پھر دوسرے ہاتھ کو بھی 3 بار دھوتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر اپنے دل میں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے۔ اس کے بعد یہودی لوگ وضو کر کے اپنی عبادت گاہ میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر تورات کا عالم ہوتا ہے، جس کو ربی کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر نماز پڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے دن ان کا بڑا اجتماع بھی ہوتا ہے، جس میں تمام اسرائیلی مرد اور خواتین شرکت کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر تورات کو بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے،
یہودی اپنی نمازوں میں بلند اور خوبصورت آواز میں تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے دوران یہودی کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی بڑے بڑے سجدے کرتے ہیں، تو کبھی کھڑے کھڑے جھومنے لگتے ہیں اور کبھی زور زور سے تورات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، پھر کبھی جھکتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے کرتے ہوئے وہ اپنی عبادت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کے دوران یہودی یروشلم یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔